اس ٹینکی کو اپنی بلندی کی وجہ سے ملتان کا آئیفل ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واٹر ٹینکی ملتان کی تاریخ کا ایک خاموش باب ہے جو آج بھی آنے والی نسلوں کو اپنے ماضی سے جوڑے ہوئے ہے۔ برطانوی دور کے اندر ملتان شہر کے اندر پانی کی سپلائی کے لیے ٹینکی بنائی گئی تھی جو اب بھی موجود ہے۔ اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے، یہ کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، اور اس کی قد و قامت کی وجہ سے اسے ملتان کا آئیفل ٹاور بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کب بنی اور اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے۔ ملتان کی تاریخی فصیل کے سائے میں قلعہ کونا قاسم باغ کے قریب ایک ایسا عظیم ڈھانچہ آج بھی خاموشی سے کھڑا ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے اس شہر کی تاریخ کا گواہ ہے۔ بظاہر یہ صرف لوہے کی ایک پرانی واٹر ٹینکی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ برطانوی دور کی انجینئرنگ، شہری منصوبہ بندی اور ملتان کے جدید واٹر سپلائی نظام کی ایک اہم علامت ہے۔ 19ویں صدی کے آخری برسوں میں جب برطانوی حکومت نے ملتان میں جدید بلدیاتی نظام قائم کیا تو شہر کو صاف پانی کی باقاعدہ فراہمی ایک بڑا چیلنج تھی۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 1888 کے آس پاس اس عظیم واٹر ٹینکی کی تعمیر کی گئی۔ اپنے دور میں یہ منصوبہ بندی جنوبی پنجاب کے جدید ترین آبی منصوبوں میں شمار ہوتا تھا اور اس نے ہزاروں شہریوں کی زندگی کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ٹینکی مضبوط فولادی پلیٹوں سے تیار کی گئی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 70 فٹ، چوڑائی 45 فٹ تھی، جبکہ اس میں تقریباً 4 لاکھ گیلن پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ لیکن اس کی اصل طاقت اس کی بنیاد میں پوشیدہ تھی۔ اتنے زیادہ وزن کو برداشت کرنے کے لیے اس کی بنیاد کا ایک بڑا حصہ زمین کے اندر تعمیر کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ڈھانچہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اس زمانے میں برقی پمپوں کے ذریعے پانی اس ٹینکی میں پہنچایا جاتا تھا اور پھر کشش ثقل کے اصول کے تحت یہی پانی پرانے ملتان، قلعہ کونا قاسم باغ اور ارد گرد کے علاقوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس نظام سے نہ صرف پانی کا دباؤ برقرار رہتا تھا بلکہ شہریوں کو مسلسل پانی کی فراہمی بھی ممکن ہوتی تھی۔ آج جب ہم جدید واٹر سپلائی نظام کو معمول کی بات سمجھتے ہیں تو شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک صدی پہلے یہ منصوبہ کس قدر جدید اور مؤثر تصور کیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ شہر پھیلتا گیا، نئی واٹر سپلائی اسکیمیں متعارف ہوتی گئیں اور یہ تاریخی ٹینکی آہستہ آہستہ اپنی عملی اہمیت کھو بیٹھی۔ بالآخر تقریباً 2015 میں شدید لیکیج کے باعث اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور یوں ایک ایسا نظام جس نے کئی نسلوں تک شہر کی خدمت کی خاموش ہو گیا۔ بعد کے برسوں میں اس تاریخی ٹینکی کی اہمیت کو دوبارہ محسوس کیا گیا۔ اس کے تحفظ اور بحالی کے لیے مختلف تجاویز سامنے آئیں۔ بعض منصوبوں میں اسے عوامی سیاحتی مقام، روف ٹاپ ویو پوائنٹ یا ریسٹورنٹ میں تبدیل کرنے کی بات بھی کی گئی تاکہ یہ صرف ایک پرانا ڈھانچہ نہ رہے بلکہ ملتان کی تاریخی ورثے کا فعال حصہ بن سکے۔ اس ٹینکی کو اپنی بلندی کی وجہ سے ملتان کا آئیفل ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی جب کوئی شخص اس واٹر ٹینکی کو دیکھتا ہے تو اسے صرف لوہے کی پلیٹیں یا ایک پرانا ڈھانچہ نظر نہیں آتا بلکہ ایک ایسا عہد یاد آتا ہے جب انجینئرنگ، شہری منصوبہ بندی اور عوامی خدمت کو دور اندیشی کے ساتھ یکجا کیا گیا تھا۔ یہ واٹر ٹینکی ملتان کی تاریخ کا ایک خاموش باب ہے جو آج بھی آنے والی نسلوں کو اپنے ماضی سے جوڑے ہوئے ہے۔ اگر اس تاریخی ورثے کو محفوظ رکھا جائے تو یہ نہ صرف ہماری تاریخ کی ایک اہم نشانی بن کر باقی رہے گی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ یاد دلاتا رہے گا کہ ترقی صرف نئی عمارتیں بنانے کا نام نہیں بلکہ اپنی تاریخی شناخت کو سنبھال کر رکھنے کا بھی نام ہے۔ برطانوی دور میں یہ بننے والی ٹینکی اب بھی موجود ہے اور ملتان کے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس تاریخی ورثے کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے۔ اس کے اندر جو ہے وہ روف ٹاپ پر کوئی ریسٹورنٹ بنا دیا جائے یا ایسی چیز بنا دی جائے جس سے یہ تاریخی ورثہ جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ یہ تقریباً 1 صدی سے بھی پرانی ہے۔ اس کو تقریباً 1.5 صدی ہو گئی ہے اور اب بھی اپنی مضبوطی کی وجہ سے یہ
موجود ہے اور قلعہ کونا قاسم باغ کے ساتھ موجود ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے، قلعے کی خوبصورتی میں یہ اضافہ کر رہی ہے۔